ایڈریاٹک ساحل پر واقع اطالوی سمندر کنارے قصبے پنٹا مرینا میں 100 سے زیادہ مور تباہی مچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی سطح پر اس بات پر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ سوجن والی کالونی کے بارے میں کیا جائے۔ کچھ اندازوں کے مطابق تقریباً 150 مور آزاد گھوم رہے ہیں جو ہنگامہ برپا کر رہے ہیں اور انسانوں، کاروں اور شہری باغات کے خلاف جارحانہ رویہ دکھا رہے ہیں۔ ایان کراسبی، جس کا پچھلا اسٹارٹ اپ بینچ اکاؤنٹنگ 2024 میں اسکریپ کے لیے خریدے جانے سے پہلے مشہور طور پر بند ہو گیا تھا، بک کیپنگ کے مشکل کام کو خودکار بنانے کے لیے کاروبار کی تعمیر میں ایک اور شاٹ لے رہا ہے۔ اس کے نئے اسٹارٹ اپ سنتھیٹک کا مقصد ایک مکمل خود مختار بک کیپر بنانا جو براہ راست انسانی شمولیت کے بغیر ایکریل پر مبنی مالیات پیدا کر سکے۔ اگرچہ پروڈکٹ ابھی بھی ڈیزائن کے مرحلے میں ہے اور کراسبی نے تسلیم کیا کہ اس کا وژن ابھی تک تکنیکی طور پر ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسٹارٹ اپ نے بیسس سٹ وینچرز اور شاپیفائی کے سی او توبیاس لوتکی کی شرکت کے ساتھ حوصلہ وینچرز کی قیادت میں سیڈ فنڈنگ راؤنڈ میں 10 ملین اکٹھے کیے ہیں۔ اسپوٹیفائی نے جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ ایپل کی HTTP لائیو اسٹریمنگ اس ایپل نے حال ہی میں ایپل پوڈکاسٹ پر متعارف کرایا ہے تاکہ ویڈیو کے تجربے کو بہتر بنایا جا سکے۔ اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسپوٹیفائی کے میزبان شوز جلد ہی ایپل پوڈکاسٹ پر اپنے ویڈیو پوڈکاسٹس کو تقسیم اور مونیٹائز کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اپنے موجودہ سیٹ اپس میں کسی تبدیلی کی ضرورت کے بغیر تخلیق کار کی رسائی کو بڑھا سکیں گے۔ ہیشیلس کو اپنانے کے ساتھ اسپوٹیفائی سننے والوں کو مسلسل اعلیٰ معیار کے ویڈیو تجربے سے لطف اندوز ہونے کے قابل ہونا چاہیے، چاہے ان کا انٹرنیٹ کنیکشن کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ ایپل وضاحت کرتا ہے، ہیشیلس ٹیکنالوجی خود بخود نیٹ ورک کی رفتار کی بنیاد پر ویڈیو کے معیار کو پرتیز رفاقی ویڈیو کے معیار کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کرتی ہے۔ چاہے اس کا مطلب ہے کہ ویڈیو پوڈ کاسٹ کم سے کم رکاوٹوں کے ساتھ آسانی سے چلیں گے، اس لیے ویڈیو کے معیار میں کم بفرنگ اور کم اچانک کمی ہوگی۔ عید الاضحیٰ سے قبل لاہور کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ بیوپاریوں نے اس اضافے کے پیچھے نقل و حمل، چارہ اور مویشیوں کی قیمتیں زیادہ بتائی ہیں۔ عید کے قریب حتمی خریداری کرنے سے پہلے شہریوں نے قیمتوں کا موازنہ کرنے اور جانوروں کا معائنہ کرنے کے لیے شہر بھر کی مویشی منڈیوں کا دورہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے تھیٹر کے قواعد و ضوابط اور معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کی مبینہ خلاف ورزی پر 7 اداکاروں اور ایک اداکار پر صوبے بھر کے تھیٹرز میں پرفارم کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی ڈرامٹک پرفارمنس ایکٹ تھیٹر پرفار 876 کے تحت تھیٹر پرفارمنس کے دوران فحش رقص اور نامناسب مکالموں سے متعلق شکایات کے بعد کی گئی۔ اسلام آباد پاکستان بزنس فورم PBF نے جمعرات کو زراعت اور صنعتی شعبوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 28ویں آئینی ترمیم کے تحت وفاقی پالیسی سازی کی طرف واپس جائیں تاکہ تقریباً 2 دہائیاں قبل 18ویں ترمیم کے تحت کیے گئے غلط اقدامات کو درست کیا جا سکے۔ مختلف سیاسی جماعتوں حکومت کو لکھے گئے خط میں پنجاب میں مقیم غیر جانبدار ادارے نے کہا کہ ملک کے طویل مدتی اقتصادی مفادات کا تحفظ صرف معیشت کے دونوں ڈھانچے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کے مطابق پاکستان نے چینی کیپٹل مارکیٹ میں اپنے افتتاحی پانڈا بانڈ کے اجرا کے ذریعے 5% کی شرح سود پر $250 ملین کے مساوی اکٹھے کیے۔ یہ بات وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کے مطابق ہے۔ جمعرات کو ایکس پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں شہزاد نے کہا، پاکستان نے آج چین کی ساحلی کیپٹل مارکیٹ میں اپنے افتتاحی پانڈا بانڈ کا اجرا کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، جس سے دنیا کی دوسری سب سے بڑی اور گہری کیپٹل مارکیٹ میں ملک کی پہلی بار انٹری ہوئی ہے۔ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تجارتی مذاکرات کے لیے چین کے دورے کے ایک دن اس نے اور چینی صدر شی جن پنگ دونوں نے بیجنگ کے عظیم ہال آف دی پیپل میں ایک سرکاری ضیافت میں ٹوسٹ کا تبادلہ کیا اور اپنے تعلقات کو دنیا کے سب سے نتیجہ خیز قرار دیا۔ جمعرات کو چین کے دارالحکومت میں واقع 600 سال پرانے تاریخی من کے مندر کے دورے کے بعد شی نے مشترکہ امریکہ اور چین کے مستقبل کی بات کی، ساتھ ہی یہ انتباہ بھی کیا کہ اس بانڈ کو سنبھالنے میں ناکامی ایک انتہائی خطرناک صورتحال پیدا کرے گی۔ سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ PIF کو اس سال کے ورلڈ کپ کے لیے شمالی امریکہ اور ایشیا میں ٹورنامنٹ کا باضابطہ حمایتی نامزد کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ملک 2034 کے ٹورنامنٹ کی میزبانی سے قبل بین الاقوامی فٹ بال کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کرتا ہے۔ 2026 ورلڈ کپ 48 ٹیموں کو نمایاں کرنے والے عالمی شو پیس کا پہلا ایڈیشن 11 جون سے 19 جولائی تک ریاستہائے متحدہ کینیڈا اور میکسیکو کی مشترکہ میزبانی کی جائے گی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے دوران آبنائے ہرمز اور ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال کیا ہے، کیونکہ تنازع کے خاتمے اور آبی گزرگاہ کو کھولنے کے لیے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ اور جی جمعرات کو اچھی ملاقات کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ آبنائے ہرمز کو توانائی کے آزادانہ بہاؤ کی حمایت کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے بارسلونا کے نوعمر اسٹار لامین یامل کی جانب سے ہسپانوی لیگ ٹائٹل جیتنے کی تقریبات کے دوران فلسطینی پرچم لہرانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمل نفرت کو ہوا دیتا ہے۔ 18 سالہ یمل نے پیر کو بارسلونا کے ذریعے ٹیم کی فتح پریڈ کے دوران ایک کھلی بس سے فلسطینی پرچم لہرایا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 ایسا ہوگا جیسا پہلے کبھی نہیں تھا۔ 6 کنفیڈریشنز کی 48 مشتموں پر یہ ٹورنامنٹ مقابلے کی 96 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہوگا۔ کل انسٹاگرام نے عالمی سطح پر انسٹنٹس کے نام سے ایک نیا کیا گیا ہے فیچر جاری کیا، جو مستقل ملکیت والے سوشل نے والی تصاویر کو شیئر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ میٹا کی ملکیت والے سوشل نیٹ ورک نے حقیقی زندگی کے لمحات کو شیئر کل کیا ہے۔ بہت سے صارفین اس فیچر کو بند کرنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے غلطی سے دوسروں کو تصاویر بھیجنا ختم کر دیا ہے۔ یہ پوری طرح سے نہیں سمجھتے کہ یہ فیچر کیسے کام کرتا ہے۔ جب آپ اپنے ان باکس کے نیچے دائیں کونے میں چھوٹے فوٹو سٹیک کو تھپک کر تو ایپ اس خصوصیت کے بارے میں انسٹنٹ سیکشن کو کھولتے ہیں، جو صارفین کو بتاتی میں ایک مختصر تعارف کھولتی ہے۔ انسٹنٹس غائب ہیں، کوئی ناظرین کی فہرست نہیں ہے، اور یہ کہ ردعمل اور جوابات نجی ہیں۔ اس کے بعد ایپ آپ کو فوری طور پر دیکھنے اور ان پر ردعمل ظاہر کرنے کے عمل سے گزرتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی انکوائری کمیٹی نے اپنی کارروائی مکمل کر لی ہے اور توقع ہے کہ وہ جلد اپنی حتمی رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر تشکیل دی گئی کمیٹی نے معاملے میں ملوث تمام متعلقہ فریقوں کے بیانات ریکارڈ کیے، جن میں سرکاری افسران، سینئر بیوروکریٹس اور کیس سے منسلک افراد شامل ہیں۔ پاکستان چین کو ایلٹ بھینس ایمبریو اور ڈیری جینیٹکس کی برآمدات کو وسعت دینے کا خواہاں ہے، کیونکہ ملک اپنے سب سے بڑے تجارتی پارٹنر کے ساتھ زرعی آمدنی کے نئے سلسلے اور لائف سٹاک بائیو ٹیکنالوجی میں مضبوط تعاون کا خواہاں ہے۔ یہ بات چیف فوڈ سیکیورٹی کے وزیر رانا تنویر حسین اور چین کے دورے پر آئے ہوئے وفد کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ہوئی۔ شرجیل انعام میمن نے اعلان کیا ہے کہ سندھ حکومت ملیر ایکسپریس وے، جسے شاہراہ بھٹو ایکسپریس وے بھی کہا جاتا ہے، کو مئی کے آخر تک عوام کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر کھول دے گی۔ کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر نے کہا کہ یہ منصوبہ ایکسپریس وے کو براہ راست امن و موٹر وے سے جوڑ دے گا، جس سے شہر میں داخل ہونے اور جانے والے لوگوں کے لیے ٹریفک کی روانی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ اسلام آباد گرفتار پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سے جمعرات کو ملاقاتیں معطل رہیں، کیونکہ پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی اجازت دینے والے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آئچ نے عمران خان کو ہفتوں میں 2 بار منگل اور جمعرات کو اپنے اہل خانہ، وکلاء اور دیگر ساتھیوں سے ملاقات کرنے کی اجازت دی۔ حکم کے باوجود سابق وزیر اعظم کو کئی ماہ سے زائرین سے ملنے پر پابندی ہے۔ اسلام آباد سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے جمعرات کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ آئی سیکریٹ پٹیشن اڈیالہ راولپنڈی میں ان کی طویل قید نہائی کو چیلنج کرتے ہوئے اسے غیر قانونی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ عمران توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات چھپانے کے جرم میں 5 اگست 2023 سے قید ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 14 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں، جسے القادر ٹرسٹ کیس بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسے لمحے میں جس نے ایک عام کام کو بہادری کے ناقابل فراموش عمل میں بدل دیا، 44 سالہ ریلوے ملازم محمد لیاقت علی نے اٹک کے جنڈ کوہاٹ سیکشن میں حساس منقور چیک پوسٹ کے قریب خودکش حملہ آور کو روکنے کی کوشش
کرتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ دور دراز کے علاقے کا سکوت اس وقت ٹوٹ گیا جب پاکستان ریلوے کے گینگ میٹ لقت نے دھماکہ خیز جیکٹ پہنے ایک مشکوک شخص کا سامنا کیا جو مبینہ طور پر خوشحال گڑھ پل کے قریب ایک حفاظتی تنصیب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جو کچھ الفاظ کے مختص تبادلے کے طور پر شروع ہوا وہ تیزی سے ایک محض تصادم میں بدل گیا جو ایک زوردار دھماکے میں ختم ہوا جس کی گونج آس پاس کے علاقے میں گونجنے لگی اور مکینوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ میری ٹائم رسک مینجمنٹ کمپنی وینگارڈ کے مطابق خلیج عمان میں مبینہ طور پر تیرتی اور موری کے طور پر کام کرنے والے ایک جہاز کو ایرانی فوجی اہلکاروں نے قبضے میں لے لیا ہے۔ برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز تنظیم نے کہا کہ جہاز اب ایرانی علاقائی پانیوں کے لیے پابند ہے۔ زی جن پنگ نے دورے کے پہلے دن ڈونلڈ ٹرمپ کا شاندار استقبال جو حریف سپر پاورز کے درمیان تعلقات کو بحال کر سکتا ہے۔ ملٹری آنر گارڈ ٹرمپ کے استقبال کے لیے گریٹ ہال آف دی پیپل کے باہر قطار میں کھڑے تھے، بندوق کی سلامی اور امریکی قومی ترانہ بجانے والے بینڈ کے ساتھ مکمل ہوا۔ صدر نے چینی اور امریکی جھنڈوں کے ساتھ خوشی منانے والے اسکول کے بچوں کو ہیلو کہنے کے لیے 2 بار توقف کیا۔ غزہ میں تعطل سے علاقے کی مستقل تقسیم کا خطرہ ہے۔ جنگ بندی کی نگرانی کرنے والے ایک اعلیٰ بین الاقوامی اہلکار نے متنبہ کیا ہے کیونکہ اسرائیل انکلیو پر اپنا کنٹرول مزید گہرا کر رہا ہے۔ غزہ میں امریکی ثالثی میں جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کے انچارج نیکولے ملاڈینوف نے کہا کہ معاہدے کو آگے بڑھانے میں ناکامی خطرناک جمود کا باعث بنے گی جس سے غزہ میں 20 لاکھ فلسطینیوں کو قابل عمل مستقبل کے بغیر چھوڑ دیا جائے گا۔ اسرائیل کی طویل مدتی موجودگی کو شامل کیا جائے گا۔ یوکرین کے حکام کے مطابق رات بھر روسی حملوں کی ایک بڑی لہر نے یوکرین کے دارالحکومت کیف کو نشانہ بنایا جس میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور کم از کم 44 زخمی ہوئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس نے بدھ کے آغاز سے اب تک یوکرین پر 1560 سے زیادہ ڈرون فائر کیے ہیں جو جنگ شروع ہونے کے بعد سے 2 دن کے عرصے میں یوکرین پر سب سے بڑا فضائی حملہ ہے۔ زیلنسکی نے جمعرات کو کہا کہ راتوں رات 56 فضائل داغے گئے۔ لیٹویا کی مرکزی دائیں بازو کی وزیر اعظم ایویکا سلینا نے اپنے استعفیٰ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کی بائیں طرف جھکاؤ رکھنے والی اتحادی پارٹی پروگریسو پارٹی کی جانب سے حکومت سے حمایت حاصل کرنے اور انہیں اکثریت کے بغیر چھوڑنے کے بعد میں استعفیٰ دے رہی ہوں لیکن میں ہار نہیں مان رہی ہوں، سلینا جو 2023 سے وزیر اعظم ہیں نے جمعرات کو ایک ٹیلی ویژن بیان میں کہا۔ اطالوی فٹ بال کو مسلسل تیسرے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے میں ملک کی ناکامی میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اور شرمندگی کا سامنا ہے۔ اٹلی کی ٹاپ فلائٹ لیگ سیری اے فکسچر کے آخری راؤنڈ کے آغاز میں صرف 3 دن باقی ہیں۔ نصف ٹیموں کو نہیں معلوم کہ ان کے میچ کب کھیلے جائیں گے۔ بیروت لبنان، اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور جمعرات اور جمعہ کو ایک نازک جنگ بندی کو بچانے کے لیے ہوگا جسے اسرائیل نے بار بار نظر انداز کیا ہے جو اتوار کو ختم ہونے والی ہے۔ اس سال یہ تیسرا موقع ہوگا جب لبنانی اور اسرائیلی وفود آمنے سامنے ہوں گے۔ 14 اپریل کو واشنگٹن ڈی سی میں ممالک کے متعلقہ سفیروں کے جمع ہونے کے بعد اس کے بعد 23 اپریل کو بات چیت کا دوسرا دور ہوگا۔ روسی ڈرون حملوں میں یوکرین کے دارالحکومت میں ایک رہائشی عمارت گر گئی۔ یوکرائنی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی کی تجویز کے باوجود روس نے بدھ سے اب تک 1500 سے زیادہ ڈرون لانچ کیے ہیں۔ کیف سے آڈری میکالپائن کی رپورٹ۔ ایران کی فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کو امریکہ میں ورلڈ کپ گیمز کھیلنے کے لیے ابھی تک کوئی ویزا جاری نہیں کیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا نے جمعرات کو فیڈریشن کے سربراہ مہدی تاج کے حوالے سے بتایا کہ کل یا پرسوں ہم فیفا کے ساتھ فیصلہ کن میٹنگ کریں گے۔ انہیں ہمیں ضمانتیں دینی چاہیے کیونکہ ویزا کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ آبر نئے انجینئرنگ کیمپس اور ڈیٹا سینٹر کی شراکت داری کے ساتھ ہندوستان میں اپنے ٹیکنالوجی کے نقش کو بڑھا رہا ہے جس کا مقصد اس کی مجموعی مصنوعات کی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کے کاموں کو سپورٹ کرنا ہے۔ جمعرات کو اوبر نے 2 نئے کیمپس کھولنے کا تفصیلی منصوبہ بنایا جو کہ 2700 لوگوں کو فٹ کر سکتے ہیں اور حیدرآباد میں تقریباً 9600 لوگوں کو فٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دفاتر 2 ہندوستانی شہروں میں اوبر کے موجودہ آپریشنز میں اضافہ کریں گے۔ یہ دونوں سافٹ ویئر اور انجینئرنگ کے مرکز ہیں۔
VC رسائی، عالمی نمائش، ٹیک کرنچ کوریج اور ایک لاک ایکویٹی فری فنڈنگ پر آپ کا شاٹ ختم ہو رہا ہے۔ اسٹارٹ اپ بٹل 200 اپلیکیشن سرکاری طور پر صرف 2 ہفتوں میں بند ہو جائیں گی۔ اگر آپ ایک بریک آؤٹ اسٹارٹ اپ بنا رہے ہیں یا کسی بانی کو جانتے ہیں جو ہے، اب کام کرنے کا وقت ہے۔